هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں و صحابہ ذی وقار، وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور اس کے بلاغ و تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس و مبارک مہینہ ابر رحمت بن کر ہم سب کے سروں پر سایہ فغن ہے۔ قرآن ملا ان کے صدقے، عرفان ملا ان کے صدقے، بلکہ رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ جو کچھ بھی ہمیں جس کے صدقے سے عطا ہوا، اس ذات گرامی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی پوشیدہ، اور وہ ہر شے جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت مبارکہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضور ہی کی ذات اول بھی ہے، حضور کی ذات سب سے پیچھے بھی یعنی آخر بھی ہے، حضور ہی کی ذات لوگوں پر ظاہر بھی ہے، رہی ہے، اور حضور کی ذات ہی پوشیدہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ عالم الغیب تو رب کی ذات ہے، مگر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ ما کان وما یکون کا علم قرآن میں، اور وہ قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے میں، تو ما کان وما یکون کا علم اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ عزیزان گرامی، حضور کی ذات ہی کو اور حضور کے سر ہی اولیت کا صحرا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے کس چیز کو خلق کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے متعلق جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ کیونکہ نبی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی عمر مبارکہ کے 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے متعلق جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا جسد مبارکہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عزیزان گرامی، تو نبوت کا صحرا بھی حضور کے سر ہے اول، اور حضور کے نور کی پیدائش اور خلق تخلیق فرمانا وحدہ لا شریک کا هو الاول، وہی ذات اول ہے۔ تو یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اولیت کا صحرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر عزیزان گرامی سب سے اول آپ ہی رہے،
اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی، اس میں صفاتی حاشر بھی ہے۔ سب سے پہلے اپنے قبر مبارکہ سے، اپنے مزار پر انوار سے تشریف باہر لانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ہے۔ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں محشر کے دن سجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ الغرض ہر چیز کی اولیت کا صحرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اللہ وحدہ لا شریک نے سجایا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کب سے ہے؟ آپ کی اس نور کا وجود کب سے ہے؟ حضرت جبریل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ جہاں تک عمر کا تقاضا ہے اور عمر کا لحاظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 63 سال کی، اور حضرت جبرائیل وہ اللہ کے نوری فرشتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لاتے رہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 پیغمبران کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل کی عمر کتنی ہوگی، کتنے انبیاء گزرے۔ ہر نبی کا نام کسی کو نہیں معلوم، جو مشہور ہیں، جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، جن کا اسم گرامی قرآن مجید میں ہے، فقط وہ انبیاء کرام ہمیں معلوم ہیں، اور تعداد میں بھی یہ کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش۔ عزیزان گرامی، تو اندازہ لگائیے حضرت جبرائیل کی عمر کتنی ہوگی۔ تو یہی گمان حضرت جبرائیل کے دل میں تھا، اور آپ علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دل میں یہ گمان کر رہے تھے، ادھر مصطفیٰ کریم کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے کہ جبرائیل کس گمان میں ڈوبا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جبرائیل پیش رسول، ایک دن جبریل تھے کھڑے، شاعر نے اپنے انداز میں محبت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح۔ عرض کی جبرائیل نے یا سید البشر، مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد دوبارہ، اندازہ میری عمر کا کیجئے شہ والا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ حضرت جبرائیل کی عمر کو اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں اس قاعدے سے کہ ایک ستارہ سر عرش طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اندازہ میری عمر کا کیجئے شہ والا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہ والا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ اب یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے اے جبرائیل، وہ تارا اگر دیکھا تو کیا پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کر سرکار نے سر سے عمامہ جو ہٹایا تو پیشانی نبی میں وہ تارا نظر آیا۔ کہا اے جبرائیل، جہاں تک تیرا گمان ہے، جہاں تک تیری سوچ ہے، جس ستارے کو تو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، وہ ستارہ آج خود تیرے سامنے محمدی عربی بن کر کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ستارہ جو چمک رہا تھا، جس کو حضرت جبرائیل 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کا نور ہی چمک رہا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے وحدہ لا شریک نے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا اندازہ لگائیے حضور کی عمر مبارکہ کا یہ عالم ہے، اولیت کا تمام صحرا حضور ہی کے سر پر سجایا گیا ہے۔ حضور کی ذات وہ با کمال ذات ہے، حضور کی ذات ہی بے مثال ذات ہے، حضور کی ذات ہی با کمال
اور بے مثال ذات ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ جبرائیل گمان کر رہے تھے کہ جہاں تک عمر کا تقاضا ہے، جہاں تک عمر کا لحاظ ہے، میں نبی پاک کی عمر مبارکہ سے بڑا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ فقط گمان ہی ہو سکتا ہے، بظاہر حساب ہو سکتا ہے، وگرنہ حقیقت کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ وحدہ لا شریک نے فقط نور ہی نہیں بلکہ نبوت ہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ نبی اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم کا پتلا بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو گوندا جا رہا تھا، پانی کے ذریعے مٹی کو گوندا جا رہا تھا، ابھی جسد مبارکہ بنایا نہ گیا تھا، اس وقت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ عزیزان گرامی، هو الاول، اگر اولیت پر بات کرتے رہیں تو وقت تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، زمانے مکمل ہو سکتے ہیں، قیامت برپا ہو سکتی ہے، مگر حضور کی اولیت کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ هو الاول والآخر، سب سے آخر میں تشریف لانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ خاتم النبیین کا تاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سر پر سجایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، هو الاول والآخر والظاہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات سب پر ظاہر ہے۔ کس طریقے سے ظاہر ہے؟ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف انسان ہی نہیں، تمام مخلوقات پہچانتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہی نہیں، بیگانے بھی پہچانتے تھے، پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی پہچانتے تھے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے بھی جانیں، بیگانے بھی جانیں، یہاں تک فقط انسان ہی نہیں، حیوانات، جنات، نباتات، جمادات، زمین کا ذرہ ذرہ حضور کو پہچانتا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت میں آتا ہے آپ جہاں سے گزرتے تو پتھر سے صدا آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس پہاڑ سے گزرتے اس پہاڑ سے صدا آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس درخت سے، جس پتھر کے، جس پیڑ پودوں کے پاس سے گزرتے، آپ کو جانور بھی پہچانتے، آپ کی خدمت میں اپنے سروں کو جھکا دیتے، درخت سایہ فگن ہو جاتا، پہاڑ آپ پر سلام بھیجتا، پتھر آپ پر درود و سلام بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ظاہر ہوئے، اس طریقے سے ظاہر ہیں۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام علیہم السلام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دیتے رہے، اپنے امتیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا، ذات گرامی کا تذکرہ اور ان کی معرفت کا بیان کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، هو الاول والآخر والظاہر، یہ مختصر اختصار کے ساتھ چیدہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ حضور کی اولیت میں ہی زندگی تمام ہو جائے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور چھپی ہوئی ذات ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کو سب جانتے تھے، اسمہ احمد کہہ کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام اپنی امتیوں کو، اپنے حواریوں کو کہتے تھے کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس کی بشارت دیا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں ایک عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے کہ جس کا وعدہ عالم ارواح میں ہی ہم سب سے لے لیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اولیت کا صحرا یہاں تک سجایا گیا، اولیت کا فرمایا کہ عالم ارواح میں جب میثاق لیا جا رہا تھا، الست بربکم، رب نے دربار سجایا، تمام ارواح کو وہاں پر جمع فرمایا، اس میں ہم بھی تھے، وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے، اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلم بھی، کافر بھی، تا قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے وہ تمام عالم ارواح میں ان کی روحیں موجود تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام کی بھی روح مبارکہ موجود تھی۔ فرمایا حضرت جبرائیل سے وحدہ لا شریک نے، جبرائیل تمام عالم ارواح میں تمام کو بلا لیا جائے، اور پھر یہ رب نے اعلان فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟
قالوا بلا کہ جواب میں الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے قالوا بلا کا جواب دینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے کہ ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ عزیزان گرامی جلسہ برخاست ہو گیا۔ عزیزان گرامی حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے حواریوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو بتاتے رہے، نبی آخر الزماں کی بشارت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی پوشیدہ ذات تھی، ایسی ظاہر ہوئی کہ جن لوگوں کے زمانے میں جس ذات کا تذکرہ ہوا کرتا تھا وہ تصدیق کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی سے یہ سن رکھا ہے، اپنے نبیوں سے یہ سن رکھا ہے، ہم نے اپنے علماء سے یہ سن رکھا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ پھر جب وہ زمانہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان علامتوں کو دیکھ کر لوگ اپنے سروں کو خم کر لیتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے امتی بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پوشیدہ رہے۔ یہ پوشیدگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات باطن بھی ہے، سب سے چھپی ہوئی بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو آپ کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ ہونے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے۔ عزیزان گرامی پھر آپ کو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی جب حضرت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، پہاڑ پر لے کر گئے، اس میں ابو لہب بھی تھا، اور آپ نے اپنے ایک کردار کو سامنے رکھا ہے، اپنی حالت کو سامنے رکھا ہے، پھر لوگوں کے سامنے آپ نے اپنا وہ کریکٹر پیش کیا ہے۔ صادق اور امین کا لقب سب سے پایا ہے۔ عزیزان گرامی سب نے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا ہے کہ یہ شخص بڑا ہی پرہیزگار و متقی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ کبھی شخص جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یہ جو کچھ کہتا ہے 100% سچ کہتا ہے۔ اس کریکٹر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر جب اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، عزیزان گرامی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تمہارے پر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تمام نے کہا، ابو لہب نے بھی کہا کہ کیوں نہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی پھر جب آپ نے اس اعتماد کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ معبودان باطلہ ہیں، معبود حقیقی فقط وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور میں اسی وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔ عزیزان گرامی پھر ابو لہب بگڑ جاتا ہے، وہ کافر، اس نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، تم یہ بات کیا کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، وحدہ لا شریک نے، جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جملے کہے، وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کافر کا ذکر نام لے کر فرمایا اور فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے تو دونوں ہاتھ ہلاک اور ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں۔ عزیزان گرامی تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے اولیت کا صحرا حضور کی ذات ہے، آخر ظاہر و باطن حضور ہی کی ذات ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہاں کا، قیامت کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سب کا علم ہے۔ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ علم مصطفیٰ کریم کے علم میں ہے، معلومات میں ہے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور وحدہ لا شریک ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی کچھ لوگوں کو یہ عقیدہ ہے، محبت ہے، محبت مصطفیٰ میں وہ چراغاں کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو بھی جائز اور نیک عمل کر سکتے ہو کرو، اس کا صلہ وحدہ لا شریک دے گا۔ جب وحدہ لا شریک اس کافر ابو لہب کو میلاد کی جزا دے سکتا ہے تو جو ایمان والا ہو کر حضور کی محبت میں درود و سلام پڑھے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قرآن پڑھے، حضور کی محبت میں محفلیں سجائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غریبوں کی مدد کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستحقین کی امداد کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایمان والا درد مندوں اور غمزدوں کے غم کو دور کرے، ان کی حاجتوں کو پورا کرے، تو وحدہ لا شریک کیوں نہیں انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ابو لہب کو جب یہ خبر ملی کہ تمہارے گھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں بھی ہیں، اور یہ ابو لہب کی لونڈی بھی ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے آقا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا، اس لیے کہ میرے گھر میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جو نبی کو نبی نہیں بلکہ اپنا بھتیجا مان کر اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دے، اور ایمان والا نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مان کر ان کی ولادت میں جو کچھ بھی نیکیاں کر سکتا ہے کرے، تو کیا اس پر جزا نہیں؟ اور اس کو کیا جزا ملتی ہے؟ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، آسانی کر دی جاتی ہے۔ پیر کے دن وہ اپنی انگشت کو چوستا ہے، روایتوں میں پانی آتا ہے اور روایتوں میں راحت بھی آتی ہے کہ اسے راحت ملتی ہے، اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ایک کافر ہے وحدہ لا شریک۔ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔